تمام کرو، سب کاروبار اپنے اور مشغولیتیں چھوڑ دو، اب صرف عبادت کی طرف چلو۔ اس کے بعد پھر فرمایا آگے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ہو چکی، اب مسجد میں تمہارا کام نہیں، چلو یہاں سے نکلو، پھیل جاؤ سرزمین میں، کاشتکار اپنے کھیتی میں پہنچ جائے، ملازم اپنے دفتروں میں پہنچ جائے، اپنے خانگی جو ہے ملازمتوں میں پہنچ جائے، مزدور اپنے مزدوری میں پہنچ جائے، ہنر پیشے والے اپنے ہنر پیشے میں، چلو یہاں سے نکلو مسجد میں، عبادت ہو گئی نا، اب یہاں کوئی کام تمہارا نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو گئی پوری، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سرزمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو وہاں بھی یاد رکھو، یعنی اپنے مشغولیات میں اللہ کو نہ بھولو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس لیے اللہ کا جس طرح سے حکم ہے حلال روزی حاصل کرنے کا، تم حلال روزی حاصل کرو۔ اسی وجہ سے دیکھو رزق حلال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کا حاصل کرنا فرض کے بعد سب سے اہم ترین فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں اسلام صرف عبادات کا نام ہے، نہ، اسلام اعتقادات و ایمانیات اور عبادات اور معاملات اور اخلاقیات اور حسن معاشرت، ان تمام کے مجموعے کا نام اسلام، یہ تمام شعبے ہیں اسلام کے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ اسلام کوئی محض خیالات یا چند عبادات کا نام نہیں ہے، یہ تمام چیزیں سب مل کر اسلام کہلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دن کو روشن بنایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کی روزی کو تلاش کرو، اس لیے ہم نے دن کو تمہارے لیے روشن بنایا۔ اور انسان دن میں ہی کام کر سکتا ہے، عمومی مشغلہ انسان کا وہ دن میں کام کرنا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور ہم نے دن رات اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اس کے ذریعے سے جان لو۔ ایک دن اور ایک رات گزرتا ہے، ایک تاریخ مکمل ہوتی، اسی طرح پھر دن اور رات دوسری تاریخ، یہاں تک کہ مہینہ ہو جاتا ہے، پھر 12 مہینے کے سال ہو جاتا ہے، اور پھر سالوں کی گنتی۔ تو اس کے ذریعے سے گویا تمہارے لیے کیلنڈر بنا دیا گیا ہے کہ تم اس کو شمار کر سکتے ہو۔ جیسے کسی کا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، نوکری کا معاہدہ ہے، اس کے ذریعے سے رات اور دن کے ذریعے سے تمہیں اس کی گنتی معلوم ہوتی۔ والحساب، اور دن رات کو ہم نے حساب کے لیے بنایا کہ کسی سے وعدہ کیا ہے، کسی سے عہد کیا ہے، اس کی میعاد، اس کی مدت، تبھی پتہ چلے گی دن رات جب گزرتے جائیں گے۔
اس طرح سے تاریخ اور کیلنڈر بنتا جائے گا اور تم اپنے حساب کتاب مکمل کر سکتے ہو۔ ایک تو تفسیر آیت شریفہ کی یہ تھی، دوسری تفسیر آیت شریفہ کی یہ ہے کہ یہاں مراد سورج اور چاند ہیں، دن سے مراد سورج ہے، رات سے مراد چاند ہے، یعنی سورج کے ذریعے سے دن وجود میں آتا ہے، سورج نکلتا ہے تو دن کہلاتا ہے، تو دن کا وجود سورج کی وجہ سے اور رات کا وجود چاند کی وجہ سے، اور عربوں کے یہاں تاریخ جو ہوتی تھی وہ چاند سے شمار ہوتی تھی، اسی وجہ سے دیکھو چاند جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے، شروع میں باریک نکلتا ہے، جیسے کہ کھجور کے درخت کی ٹہنی ہوتی، باریک نکلتا ہے، اس کے بعد بڑھتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے گھٹتے پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَا حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند بڑھتے بڑھتے مکمل ہوا، اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے گھٹتے پھر اسی طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ کھجور کی شاخ ہوتی، یعنی کمان کی طرح، پھر ایک دم جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور گیپ ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو نکلتا ہے، گویا ایک مہینہ مکمل ہوا، اب دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ چاند کا حساب آسان ہے کہ جاہل سے جاہل انسان بھی یہ حساب رکھ سکتا ہے، رہ گیا سورج کا حساب، یہ تو علم والا ہی رکھ سکتا ہے، اسی لیے دیکھو چاند کی تاریخیں ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہیں، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، لیکن سورج کی تاریخیں علم والوں کو سمجھ میں آتی، اس لیے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یاد رکھو چاند کے لیے عربی میں 3 الفاظ آتے ہیں، ایک ہے ہلال، ہلال کے معنی چاند، ایک ہے بدر، بدر کے معنی بھی چاند، اور تیسرا ہے قمر، قمر کے معنی بھی چاند۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا جو چاند ہوتا ہے اس کو عرب کہتے ہیں ہلال، اور ہلال کے اصل معنی ہے شور مچانا، ہلال کے معنی اصل شور مچانا، اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ٹین ٹین کرتا ہے، شور مچاتا ہے، تو عرب کہتے ہیں استحلال الصبی، استحلال الصبی۔ اچھا، اور ہلال یعنی چاند کو بھی چاند اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ کے چاند کو لوگ شور مچاتے ہیں۔ اب ہمیں تو 12 مہینے کی اہمیت نہیں ہے، رمضان اور عید کے چاند پہ دیکھو کتنا شور مچتا ہے، کوئی کہتے وہ دیکھو وہ کہاں ہے، تیسرا چوتھا، لوگ بھیڑ کر دیتے ہیں، رمضان کے چاند کو نہیں، البتہ عید کے چاند پر دیکھو، سب پریشان، جس کے کپڑے بن گئے وہ چاہتا جلدی نکلنا، جس کے نہیں بن گئے انہیں بولتا ایک دن نہیں نکلا تو اچھا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جو ہے اس میں ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، عمر زیادہ ہوئی، آپ کی یہ بھویں جو تھی یہ سفید ہو گئی تھی، لوگ چاند دیکھ رہے تھے، آپ کی نظریں کچھ کم ہو گئی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، تو لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، کس کو بھی نظر نہیں آیا، حضرت انس نے فرمایا وہ دیکھو چاند دکھ رہا ہے، لوگوں نے کہا حضرت ہمارے کو نہیں دکھ رہا، تمہارے کو کیسا دکھ رہا؟ اس زمانے میں جو قاضی تھے حضرت شریح، بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے سوچا کس کو بھی نہیں دکھ رہا آنکھیں والوں کو،
یہ بڑے میں اب کہاں سے دکھ رہا چاند؟ غور کیا تو یہ ایک بھوں کا جو بال تھا ذرا سامنے آ گیا تھا، وہ ان کو چاند کے جیسا نظر آ رہا تھا۔ قاضی شرح آگے بڑھے، وہ بھووں کو انگلی سے ہٹایا اور کہا حضرت اب دکھ رہا کیا؟ انہوں نے بولے ابھی اب نہیں دکھ رہا۔ تو پہلے چاند کو عرب کہتے ہیں ہلال، اور اس کی جمع ہے اہلہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے صحابہ کے سوال کو بھی ذکر کیا اور ان کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہلال یعنی یہ پہلے چاند کے بارے میں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ ان کو جواب دو یہ کیلنڈر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیلنڈر ہے، مواقیت، لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے بھی ہے یہ، تاکہ جو اس کے ذریعے سے حج کا مہینہ تمہیں معلوم ہوتا ہے، حج کے ایام تمہیں معلوم ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے کیلنڈر ہے، حساب کے لیے بھی ہے اور حج کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہم نے دو قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، ایک رات اور دوسرے دن۔ یہاں دن سے مراد ہے سورج، جس کی وجہ سے دن کا وجود ہوتا ہے، اور رات سے مراد ہے چاند، کہ چاند کی وجہ سے رات کا وجود ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے رات کے نشان کو دھندلا کر دیا یا مٹا دیا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے سورج کی چمک کے 70 حصے کیے، 70 حصے بنائے سورج کے، اور چاند کے بھی 70 حصے بنائے۔ پھر چاند کے ایک کم 70 حصے اللہ تعالی نے سورج کی روشنی میں شامل کر دیے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاند کے چہرے پر 3 بار اپنے پر کو پھیرا، جس کی وجہ سے چاند کی چمک دمک تو ختم ہو گئی، صرف روشنی رہ گئی، اور سورج کی چمک دمک آب و تاب اپنی جگہ ہے۔ چاند بھی اتنا ہی روشن تھا، لیکن ایک کم 70 حصے اس کی چمک دمک کے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی میں شامل کر دیے۔ جبرائیل نے پر مارا اور چاند کی روشنی دھندلی ہو گئی، روشنی باقی رہ گئی، چمک دمک باقی نہیں رہی۔ ابن القوا کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ جو چاند میں نشانی نظر آتی ہے، ایک سیاہ نشانی، چاند دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ جب مکمل ہوتا ہے تو بیچ میں کالا نشان نظر آتا ہے۔ بچپن میں ہمارے یوں کہتے تھے کہ چاند میں بڈھی جو ہے چکی پیستے بیٹھی، پرانے خیالات کے لوگ تو ایک جو ہے نشان سا نظر آتا ہے دیکھو کالا سا۔ تو ابن القوا نے حضرت علی امیر المومنین کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ چاند میں یہ سیاہی کیسی ہے؟
حضرت علی نے فرمایا